میں نے نا دنیاوی اور دینی شخصیات میں دو جیسے بندے نہیں دیکھے، دو جیسے پرشکوہ اور پرہیبت دنیاوی شخصیات میں نواب اکبر خان بگٹی، اللہ اس کی بخشش کرے، میں نے ایسی وجاہت مردانہ اور روب داب کسی کا نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے عرب کے بادشاہوں سے ملاقات ہوئی لیکن وہ عجب شاہکار تھا۔ اور دینی شخصیات میں مولانا عزیر گل، اللہ اکبر، کیا شخصیت، کیا ہیبت، کیا روب، کمال، کیا حسن و جمال۔ میں ملا تو 100 سال کے قریب تھے، ایسے چمکتا گلابی چہرہ تھا۔ ان کے بیٹے نے کہا وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے، مفتی تقی صاحب کو نہیں دی، اور مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کھٹک والے ان کو نہیں دی، مولانا حامد میاں کے بیٹے ان کو نہیں دی، تمہیں تو جانتے نہیں، تمہیں کہاں سے دیں؟ انہوں نے کہا چلو زیارت کرا دو، زیارت کرا۔ تو ہم چلے گئے، صفا کوٹ سے 3 میل آگے۔ وہ جب اندر آئے تو مجھے لگا جیسے پتہ نہیں کیا شخصیت اندر آ گئی، اتنا لمبا، 6 فٹ سے لمبا قد، اتنا ہی ڈانڈا، آگے بیٹھ گئے۔ کون ہو؟ جی طالب علم ہے۔ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ پسند نہیں کرتے تب ملنا ملا۔ کہا جی ہم نے رائمنڈ میں پڑھا ہے، جامعہ رشیدیہ سے دورہ کیا ہے سائیوال، آپ سے حدیث کی اجازت لینے وہ ایک دم اچھل پڑے، اس میں جلال میں آ گئی، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ میرے پاس کون سا علم ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا کہتا ہم علماء ہیں، ہم علماء ہیں۔ یہ نکے نکے بچے کہیں گے ہم علماء ہیں، تو وہ تو غصے میں جلال میں آ گیا۔ بیچ میں ایک جملہ بول گیا، زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اللہ نے ہمارے لیے بلوایا۔ اچھا، سناٹا چھا گیا، ان کے بیٹے بھی کھڑے تھے، انہوں نے ہمیں یوں کیا، بولنا میرے دونوں ساتھیوں نے ہمیں یوں کیا، پھر بولو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک دو ڈنڈا ہی کھا لیں گے، کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت زبانی کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، اجازت ہو تو پڑھ کے سنا دیں۔ تو انہوں نے نا ڈنڈا یہاں رکھا ہوا تھا، یہاں انہوں نے ہلایا تو میں کہہ لے آیا تیرے سیرے سے، انہوں نے یہاں سے نہ یہاں رکھ لیا، یہ ایسے ہو گیا، ایسے وہ لمبا عرصہ یوں بیٹھے رہے جیسے کشمکش ہو رہی کہ کبھی کسی کو اجازت نہیں دی۔ میں نے کتنے بڑے بڑے نام بتایا آپ کو، ہم تو ان کے سامنے فدی بھی نہیں ہیں، اور ادھر اللہ کی طرف سے ہماری دعا قبول ہو چکی تھی تو وہ راستہ بنا رہی تھی۔ تو بڑی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا پڑھو، میں چلو کم بن گئے۔ تو پھر میں نے یہ پہلی حدیث پڑھی، دوسرے ساتھی نے دوسری، تیسری، تو میں کتاب لے کر آخر سے پڑھنے کے لیے ورق الٹنے لگا تو آواز سنی ورق گردانے کی، تو کہا بس کافی ہے، میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، کسی کو بتانا نہیں، میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی، تم پہلے بچے ہو جنہیں میں اجازت دے رہا ہوں۔ پھر ان کے وصال کے بعد میں نے اس کو سنانا شروع کیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ کہنے لگے حدیث کی اجازت۔ تو اس طرح میرے شیخ الہند اور میرے درمیان ایک واسطہ، ویسے محمد عبداللہ، خیر محمد یاسین، محمود الحسن، ٹھیک۔ اب کیسے ہے؟ عزیر گل، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، ولی اللہ، ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد الکشاشی، ابو المواہب شناوی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحربی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری اور محمد بن اسماعیل البخاری۔ تو ایک بیچ میں چھوٹ گیا، احمد القشاشی، ابو المواہب شناوی، محمد بن احمد بن محمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی، اب پورا ہو گیا۔ تو میرے
اس طرح میری سند اپنے استادوں سے بھی عالی ہے. میری سند وہی جوانی میں کر بیٹھے تھے تو میری سند اپنے استادوں سے بھی عالی ہو گئی. خیر میں نے ویسے آپ کو سنا دیا. تو وہ کہنے لگے ہمیں وہ اجازت. میں نے کہا لکھو. تو میں نے اپنی ان کو سند لکھائی. کہنے لگے وقع سائن کرو. کوئی بات ہے؟ اچھا. کہنے لگے سائن کرو. میں نے کہا نہیں کرتا نہیں کرتا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ایک سوال کروں گا ایک سوال کروں گا پھر کروں گا. کہنے لگے پوچھو. میں نے کہا ما حسن العلم والعالم. علم اور عالم کی خوبصورتی کیا ہے؟ تو یہاں مصری بیٹھا تھا. انہوں نے کہا التقوی. میں نے کہا نہیں. یہاں اردنی بیٹھا تھا. اس نے کہا زہد. میں نے کہا نہیں. یہاں اماراتی بیٹھا تھا. انہوں نے کہا اخلاص. میں نے کہا نہیں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا حسن کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے. تقوی بھی اندر, زہد بھی اندر, اخلاص بھی اندر. نظر آنے والی تو شے کوئی نہیں. ہم لوگ جو کڑھائی کرتے ہیں یہاں کرتے ہیں نا کہ نظر آئے. بنیان پہ کوئی کرتا ہے کہ چولا چاہتے ہوئے کھایا ویکھو میں کڑھائی کی تھی؟ کوئی کرتا؟ عورتوں لباس پہنتی ہیں کڑھائی والا, تو وہاں کڑھائی ہوتی ہے جہاں نظر آئے. کوئی بنیانت کرا کے چولے چاہتے ہوئے کھائیں دبا دوست. میں نے کہا لفظ حسن کا تقاضا ہے کہ نظر آئے, اور زہد نظر نہیں آتا. ایک کیفیت ہے. تقوی ایک کیفیت ہے. اخلاص سب سے چھپی ہوئی کیفیت ہے. تو کہنے لگے اچھا پھر کیا ہے تم بتا. میں نے کہا علم ہو یا عالم ہو, اسلام ہو یا مسلم ہو, ایمان ہو یا مومن ہو, مبلغ ہو یا تبلیغ ہو, دعوت ہو یا داعی ہو, سب کی خوبصورتی اچھے اخلاق ہیں. سب کی خوبصورتی اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اچھے اخلاق بہت محنت سے آتے, بہت رگڑائی سے آتے, لیکن جس کو مل جاتے ہیں پھر وہ جیسے سورج کی چمک کو کوئی نہیں روک سکتا, اس کے چمکنے کو کوئی روک نہیں سکتا. جسے چاند کے حسن کو کوئی روک نہیں سکتا, ایسے اس کے حسن کوئی روک نہیں سکتا. جسے بارش کو سیرابی سے کوئی روک نہیں سکتا, ایسے ہی اس کے فیض کو دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا. جس نے اپنے اخلاق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کو لانے کے لیے ایک حدیث سنا دو تسلی کے لیے. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. ایک بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے. ٹھیک ہے. سامنے ابو بکر بیٹھے تھے. یا رسول اللہ افی منہا شیء, یا رسول اللہ وہ 360 میں سے کوئی میرے اندر بھی ہے؟ تیرے اندر پوری ہیں ساری, پوری سب تیرے اندر ساری. تو تبلیغ ہو, خانقاہیں ہوں, یہ سب اخلاق کی تہذیب کا درس اور سبق ہیں. مدارس ہوں, یہ سب اخلاق کی تہذیب کا سبق ہیں. لیکن یہ موت تک کا سفر ہے بچوں. یہ 8 سال کا نہیں, 10 سال کا نہیں, 11 سال, یہ موت تک کا سفر ہے کہ اپنی زبان قابو میں کر لو اور اپنا دل صاف کر لو, تو اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب بنا دے گا. مزاج شریعت نرمی ہے, مزاج شریعت نرمی ہے, مزاج شریعت نرمی ہے, سختی نہیں ہے, شدت نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. اللہ احسان جتلا رہا ہے.